علی ناراض ہے، بھاگے بھاگے کہ علی مدینہ الرسول برباد ہو جائے گا، اللہ کے لیے اس زلزلے کو روکو۔ علی نے دوبارہ درہ مارا، زمین پہ سکون آ گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ تفسیر ہے ماشاءاللہ۔ جس علی کی قوت کا تم یہ اندازہ بیان کرتے ہو کہ مرہم سامنے آیا، علی کے ہاتھ میں ڈھال نہیں تھی، سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، حضرت علی نے ہاتھ مارا، دروازے کو اپنے سامنے کر لیا۔ اس علی کا فرزند کافروں سے آمنے سامنے ہونے کے بعد اگر کربلا کی لڑائی کفر اور اسلام کا مارکا ہے، پھر فرار کیوں ہونے کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھنا، جو جہاد سے فرار ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت لے کر نہیں آتا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ صفحہ 282 شیخ مفید کی کتاب الارشاد، کہتے ہیں حضرت حسین کوفیوں کے سامنے آئے، ردا اوڑے ہوئے، جوتا پہنے ہوئے باہر آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگو میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط، تمہارے قاصد میرے پاس نہیں پہنچے کہ ہمارے پاس آئیں، بے شک ہمارا امام اور پیشوا نہیں، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اور حق پہ جمع کر دے۔ اگر تم اس وعدے پر قائم ہو، میں آ گیا ہوں، عہد و میثاق کو اس طرح پورا کرو، میں مطمئن ہو جاؤں، اور اگر تم یہ نہیں کرتے، تمہیں میرا آنا پسند نہیں، تو میں تم سے اسی جگہ واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے تمہارے پاس آیا تھا۔ ان کوفیوں نے حسین کو بلا کر غداری کی، اور اس غداری کا ذکر حضرت حسین یوں کرتے ہیں، تم نے مجھے خطوط لکھ کر، ایلچی بھیج کر، قاصد بھیج کر بلایا، اب اگر میری مدد کرنے کا پروگرام تمہارا بدل گیا ہے تو میں وہاں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا۔ میدان جنگ جہاد جب شروع ہو جائے مجاہد لوٹا نہیں کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضہ، چند ہزار صحابہ، 1.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ، پشتوں سے پشتے ملا کر مقابلہ کیا، سورج غروب ہوا، 70,000 لاشیں کفار کی گری، صبح کو کافروں کو سامنے آنے کی جرت۔ اور یہاں تو اگر تم اس کو جہاد مانتے ہو، مارکہ حق اور باطل مانتے ہو، حسین خود کہتے ہیں تم نے مجھے بلایا، اور اگر تم اب میری مدد نہیں کرتے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا۔ یہی قصہ حضرت حسین اسی کتاب کا شیخ مفید 298 صفحے پر نقل کرتا ہے، اور احسن المقال کے 398 صفحے پر نقل کرتا ہے۔ یہ جہاد ہوتا تو حسین واپسی کی باتیں نہ کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضہ 3 شرطیں پیش کرتے ہیں کوفیوں کے سامنے، 3 شرطیں، ذرا غور کیجئے ان 3 شرطوں پر۔ احسن المقال صفحہ 405 حضرت حسین کی یہ شرطیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں عمر بن سعد کو پیغام بھیج کر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، رات کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حسین کو وہ قائل کر لیتے ہیں، پھر حضرت حسین کی 3 شرطیں لکھتے ہیں کہ جناب اے امیر، اللہ نے ہمارے حسین کے نزاع کی آگ کو خاموش کر دیا، امت کے معاملے کی اصلاح ہوگی، حسین نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس طرف پلٹ جائیں گے جہاں سے آئے ہیں، پہلی شرط مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ دوسری شرط مجھے کسی اسلامی بارڈر پر رہنے دو جہاں میں کفار سے جنگ اور جہاد کرتا رہوں۔ یزید کو کافر کہنے والوں، معاویہ کو کافر کہنے والوں، تمہارا امام معصوم ثالث ان کو کافر نہیں مانتا، کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانے دو جہاں کافروں سے ٹکر ہو، میں بارڈر پر رہوں گا، اسلامی سرحد پر رہوں گا، اور وہاں رہ کر میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ اچھائی اور برائی میں میرا حکم ایک عام مسلمان جیسا ہوگا۔ یہ بھی نہیں مانتے، میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، کتاب تمہاری ہے۔ احسن المقال صفحہ 405، اور دیکھیے لکھتے کیا ہے کہ میں امیر یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں یزید کی، اور پھر جو یزید چاہے گا وہ میرے معاملے کے اندر فیصلہ کر لے گا۔ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضہ پیش کرتے ہیں۔ یہی 3 شرطیں تذکرۃ المعصومین
سید علی نقی کی صفحہ 153 کے اوپر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا حول ولا قوت۔ حضرت حسین نے ابن سعد کو کہا رات کی تنہائی میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر یہ دلیل ہے حضرت حسین کا اپنے موقف سے رجوع کر لینا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے لینے کا۔ انہوں نے رجوع کر لیا خروج سے، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دیتے ہوئے 3 شرطیں پیش کی کہ اگر چاہو میں مدینے میں واپس چلا جاؤں، اگر چاہو کسی اور بستی میں سب مسلمانوں کی طرح محکوم فرما بردار ہو کر رہوں، اور اگر یہ بھی نہیں تم چاہتے تو پھر میں خود امیر المومنین یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، جس طرح وہ چاہے گا میرے معاملے کے اندر فیصلہ کر لے گا۔ حضرت یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حسین رضی اللہ عنہ وارضا رات کی تنہائی کے اندر عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کر کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کوفی شیعہ جو حضرت حسین کو لینے کے لیے مکے سے چلے تھے، سلیمان کے گھر کے اندر اجتماع کرنے کے بعد جب انہوں نے رات کے اندر حضرت حسین اور عمر بن سعد کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کو دیکھا کہ یہ تو رشتہ دار ہیں، یہ تو علی کے سالے ہیں، رشتے میں حسین کے ماموں لگتے ہیں، یہ تو صلح ہو جائے گی تو پھر ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، حسین ان کو معاف کر دیں گے اور یزید ان کو معاف کر کے پوچھیں گے بلایا کس نے تھا، وہ خطوط تو دو، باغیوں کے نام تو دو۔ ان کوفے کے شیعوں نے جب حضرت حسین کا یہ موقف سنا کہ وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر وہ کوفی شیعہ جو حسین کو لینے کے لیے مکے سے 50 شیعہ ساتھ چلے تھے، انہوں نے حضرت حسین پر حملہ کر کے حضرت حسین کو شہید کیا۔ آپ نے اکثر ذاکروں سے سنا ہوگا خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ خیموں کی آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ 2 بوریے خطوط کی جلا دی جائیں جس میں ہم نے خط لکھ کر حسین کو بھیجے تھے کہ اگر وہ بوریاں بچ گئی تو تمام باغیوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے قصہ اس واقعے کا۔ تم نے حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ وارضا، تم نے اس کے سفیر کا پانی بند کیا، تم نے اس کے سفیر پہ بیعت کر کے پھر اس بیعت کو توڑا، اور پھر شہادت حسین کے اصل ذمہ دار تم ہو۔ دلیل اس کی تذکرۃ الاطہار صفحہ 314 پر جب یہ خانوادہ چلتا ہے، خانوادہ حسین نکلتا ہے، کوفہ کی گلیوں میں پہنچتا ہے، سنیے کہتے ہیں عبداللہ بن ربیعہ کی روایت ہے، میں یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں موجود تھا، وہاں پر زہر بن قیس نے آ کر یزید کے پاس کہا، یزید نے اسے کہا تیرے لیے ویل اور بربادی ہو، تیرے پیچھے کی کیا خبر ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اللہ کی فتح اور نصرت کی، حسین بن علی اپنے اہل بیت میں سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے، بس ہم ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے ہمیں اپنے حوالے کرنے سے انکار کیا، ہم نے جنگ کی تیاری کی، اور بالآخر جنگ کرنے کے بعد سنیے ذرا 314 صفحہ شیخ مفید کتاب الارشاد کہتا کیا ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ لڑا اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اونٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے۔ آپ نے قصے سنے ہوں گے، اتنے دن پانی بند رہا، اتنے دن پانی بند رہا، یہ ظلم ہوا، یہ ستم ہوا، اور شیخ مفید خود لکھتا ہے کہ چند گھڑیوں کا یہ معاملہ اور ختم ہو گیا، چند گھڑیوں میں یہ کاروائی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا شہادت عثمان سے، عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اپنے دن کے اپنے گھر کے اندر بند ہوئے، 40 دن تک بند رہے، پیاسے رہے، اور ابو ہریرہ تلوار لے کر آئے، کہا عثمان تیرے نبی کے صحابی ابھی زندہ ہیں مدینے کے اندر، تو اجازت تو دے ان باغیوں کی گردنیں ہم کاٹ کے رکھ دیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کہنے لگے ابو ہریرہ
میں اپنی جان کے لیے مدینہ الرسول میں خون خرابہ ہونا برداشت نہیں کرتا. یہ شہادت عثمان ہے. لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں, کٹنے کے لیے